کو نوکری سے نکالا نہیں گیا، آپ کو نوکری سے اللہ نے نکالا. اللہ نے اگر نکلوایا، نہیں نکلتے نہیں نکلتے وہی رہتے تو ہیں. وہیں رہتے، ساری زندگی قید ہو جاتے. Yes. آپ کیسا ملک دیکھنا چاہتے ہیں 5 سال بعد؟ میں تو بس امریکہ کو ہی دیکھنا چاہتا تو ہوں. غریبوں سے بات کرنا چھوڑ دی یا کر رہے ہو آج کل؟ نہیں، میں تو ابھی بھی کرتا ہوں. میں پچھلے سمجھو 25-30 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. تو اب جیسے آپ نے آزاد کا نام لیا، عثمان چغتائی سے ملے، یہ سب مجھے اپنا ٹیچر کہتے ہیں، کیونکہ ان کو دھکے میں نے ہاں، شروع میں نکالے کہ چل بھائی یہاں سے باہر نکلو. غربت کی سب سے بڑی ڈر ہے. اگر آپ کے اندر ڈر ہے اور اگر آپ کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں اور آپ کہتے ہو اگر نہ ہوا تو، سب سے بڑی جو چیلنج غریب کو ہوتا ہے جو ذہن میں خود کو سب سے پہلے فیل کر دے. جی السلام علیکم. آج غریب ملک سے ایک لوگ آئے ہیں غریبوں سے ملنے کے لیے. شاہد کا شکریہ کہ انہوں نے ایک کال پہ گھر پہ ٹائم بھی دے دیا، ٹائم نکالا. مصروف آدمی ہوں گے ایم شور. شاہد پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے ٹائم جزاک دیا، اللہ. عزت دی. اور میں نے آپ سے پوچھا کہ ٹائم کتنا ہے، آپ نے کہا زندگی. اس کا مطلب ہے کہ پٹھان ابھی باقی جی ہے، جی جی، بالکل جو مہمان بالکل نواز ہوتا ہے بالکل کچھ بھی ہو بالکل. جائے. میرے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں نے to be honest personally میں آپ کو نہیں جانتا. وہ تو مجھے پتہ ہے. آزاد بھائی نے آپ کا نمبر دیا تھا اور آپ سے باتیں ہوئی. میں نے آپ کی کچھ ویڈیوز دیکھی ہے، اچھا، بٹ تو اگین گالیاں تو نہیں تھیں اس میں؟ جی اس میں گالیاں تو نہیں 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 نہیں، اس میں آپ سیدھے سادے لوگ ہو، آپ کیوں گالی دیں گے؟ کیا مطلب آپ بدماش ہیں؟ نہیں، میں تو بدماش نہیں، ہم تو لوگوں کو سیدھے کرنے والے ہیں. صحیح. سو آپ ہو سکتا ہے آپ کے پاس سیدھے لوگ ہو تو اس لیے آپ کو دینے کی ضرورت نہیں. میرے سارے سننے والے سیدھے نہیں ہیں، تو ان کو سیدھا کرانے کے لیے کچھ بولنا پڑتا ہے. میں اپنے ابا کے ساتھ 5 سال کی عمر میں فیکٹری جایا کرتا تھا. ان کی فیکٹری تھی کاغذ کی. تو وہاں میں ان کو اسی قسم کے الفاظ سنتا تھا جو آپ کافی دیتے ہیں ان لوگوں کو. اچھا تو میں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہ زبان استعمال نہیں کروں گا. اچھا. میری امی جو تھیں وہ ایک ایسے گھرانے سے ہیں جہاں پر زبان تھوڑی سی شائستہ، سویٹ استعمال ہوتی ہے. تو میری وہاں سے جو ٹریننگ ہوئی تھی نا، اس میں وہ زبان استعمال نہیں تھی. اور ابا کی ٹریننگ میں تو کوئی سراخ ایسا نہیں تھا جس کے بارے میں آپ نے ڈسکشن نہ کبھی ہو. پوچھا نہیں کہ ابا ایسی الفاظ کیوں مجھے استعمال پتہ ہے کیے؟ کیوں استعمال کیا. اور جب سے میں نے اپنا اسکول بنایا 2 سال سے، مجھے بھی زبان پہ بہت بات آنے لگی. بٹ ایک دن وقار کا فون آیا، وقار زکا کا، کہ ریان بھائی آپ پلیز تھوڑی سی گالیاں دینا شروع کر دیں. اچھا میں نے کہا کیوں؟ کہتے آپ دیکھیں، آپ 100x جو ہے نا آپ ایکسپینڈ کر جائیں گے. میں نے اچھا. کہا اینڈ آف دا ڈے مجھے اپنے ساتھ پہلے رہنا ہے، دوسروں کے ساتھ نہیں جینا ہے. ہاں ابھی تک میں حد کراس نہیں کرنا چاہتا ہوں. جس دن اچھا. کر دی ہاں اس دن مسئلہ ہوگا. مجھے آپ کے غریبوں پہ یا گالیوں کو شکایت نہیں ہے. جس ملک کے 60% لوگ اپنا نام نہیں لکھ سکتے ہوں اور جس ملک کی آمدنی $1000 سال ہو، غریب ہی ہے. ہے ہی غریب. تو پھر مطلب غریبوں کو غریبوں نہیں بولیں گے تو آپ کیا بولیں گے؟ امیروں بولیں گے. تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ کو جو سوٹ کرتا ہے آپ بولیں. لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. میں آتے ہوئے انس کو بتا رہا تھا کہ میرے ساتھ اگر کوئی شیطان بھی آ جائے نا، آپ تو شیطان نہیں ہو لیکن خدا نخواستہ کوئی آ جائے، میں اس کو بھی کہوں گا یار ٹک ٹاک پہ کانٹینٹ ڈال، ہاں بالکل. تاکہ لوگ جاگیں، لوگ اٹھیں، لوگ دیکھیں. یہ دیکھیں گے تو یہ بھی دیکھیں گے، پھر یہ بھی دیکھیں گے، تو ان کو پتہ شعور کی ایکسپینشن. تو وہ تو بیچارے چھوٹے سے اس میں آئی تھنک ٹک ٹاک پہ شیطان کی ضرورت نہیں، آلریڈی سارے شیطان بیٹھے ہیں پاکستان سے. لیکن آن تو کریں نا اس کو. اور شیطان کیوں لا رہا ہے ٹک ٹاک پہ آپ نے؟ اینی ویز جو کہ سارے تھینک یو فار کمنگ. میرے لیے آپ کو پتہ ہے میں اگر گالی دوں گا پاکستانی کو ہی دوں گا، کیونکہ میرا اپنا خون ہے. کبھی میں کسی اور ملک کے لوگوں کو گالی نہیں دیتا. کبھی میرے منہ سے سنا ہے کہ میں کسی کو برا بلا کو. آپ کے ابا کا طریقہ اور میرا طریقہ سیم ہے. سننے والا جب ٹیڑھا ہو نا پھر اس کو ڈنڈا دینا چاہیے. یہ میرا اپنا اصول ہے. باقی پرسنل لائف میں نہ میں کسی کو گالی دیتا ہوں. پرسنل لائف میں ڈفرینٹ پرسن. سو اگر کسی نے بدلنا ہے بدلو، اگر نہیں بدلنا اینڈ آف دا ڈے یہ میرا گھر ہے، سکون سے ہو. حالات ہر انسان کے اپنے ہیں، فیس اس نے کرنا ہوگا. رائٹ؟ میں تو وہ تو نہیں آئے گا کہ میرے گھر کی جو ہے مصیبتیں وہ اٹھائے یا میں اس کے گھر کی مصیبتیں اٹھاؤں. اگر وہ میری گالیوں سے جاگ جائے، آئی نو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارے قبر میں یہ بچو ہوں گے وہ بچو. اوکے، ہاں آپ کی قبر میں تو نہیں ہے نا، آپ اپنی فکر ہی. چھوڑو کہ میری قبر میں گالیوں کی وجہ سے وہ میرا رب جانتا ہے کہ میرا انٹینشن کیا ہے. باقی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے.
اچھا آپ کے بارے میں بھی زیادہ نہیں جانتا تھا، پھر عثمان نے بتایا نا، عثمان چغتائی، جی جی جی. تو اس نے پھر جا کے بتایا یار یہ تو بہت پیارا بندہ ہے. ہاں ہاں. تو پھر میں نے کہا اچھا چلو مجھے نمبر بھیجو، میں اس کو سلام تو کروں گا، پیارا بندہ ہے. تو پھر میں نے آپ کا انٹرویو اس کے ساتھ سنا، کافی خیال آدھا پونا تو سنا ہی تھا، لیکن نہ میں امیزون کا کام کرتا ہوں، نہ میں ویڈیوز دیکھتا ہوں انفارچونیٹلی، میں تو اس لیے زیادہ نہیں چاہتا. لیکن آپ کی ہسٹری، آپ کے جوتے بیچنا، آپ کی سعودیہ کا سفر، آپ کے ملیشیا کا سفر، آپ کے یہاں کا سفر، میرے خیال میں نے وہ سارا حصہ سنا تھا. مجھے آتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی تھی. میں اس کو کہہ رہا تھا یار بہت ہی پیارا علاقہ ہے، اگر گھر ہو تو ایسے ہی یہیں پر ہونا چاہیے. لگتا ہے سواد میں آ گیا. بالکل بالکل. تو اللہ آپ کو استقامت دے. پھر آپ نے ایک بہت اچھی بات انس کو بول دی کہ آپ کو نوکری سے نکالا نہیں گیا، آپ کو نوکری سے اللہ نے نکالا. اللہ نے نکالا. اگر نہیں نکلتے وہی رہتے، وہیں رہتے، ساری زندگی قید ہو جاتے. کیسا ملک دیکھنا چاہتے ہیں 10 سال کے بعد پاکستان میں، 20 سال کے بعد پاکستان میں؟ 10 کا بتائیں، 5 کا بتائیں، کیونکہ آپ میری عمر ہے 52، آپ ہو 30، اور آپ کتنے سال سے نہیں گئے پاکستان؟ 11 سے نہیں گئے، 2011 سے نہیں گیا، 14 سال سے نہیں گئے، 14 سال سے نہیں گیا، 16 سال کی عمر سے پاکستان نہیں گئے. جی تو جب عالیان کی ایج کے تھے جب سے چھوڑ دیا، بالکل. اور اب 30 کے ہو گئے، 16 سال سے نہیں گئے. اگلے 5 سال میں، اگلے 10 سال میں، اور جب میری عمر کے پہنچو گے 50 میں، کیسا ملک دیکھنا چاہتے ہیں؟ اگر کرنٹ جو بچے ہے، کرنٹ جو مائنڈ سیٹ ہے، جو دکھنے ان کو چھوڑ دیں، آپ کیسا دیکھنا چاہتے ہیں؟ میں دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، ویژن دیکھ کے اگر میں اس ملک کو جو ہے پھر کامیاب، پوچھوں گا نا، اگلا سوال بھی تو ہے نا یار، جی کیسے پہنچیں گے؟ مطلب میں تو وہی کا وہی ہوگا، ویسے ہی رہے گا، ویسے ہی رہے گا. لیکن دیکھنا کیسے چاہتے ہو؟ نہیں، میں تو دیکھے انسان جو ہے ہمیشہ اپنی فیوچر کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے، بٹ اچھا دیکھنے میں اور اس کو اچھا کرنے میں فرق ہے. اگر رہنے والے اس کو اچھا نہیں کریں گے تو وہ بدتر سے بدتر ہوگا. کوئی نہ کوئی تو انیشیٹو لے گا نا. یہ تو نہیں کہ بس ہم حکومت کے سہارے کہ یہ حکمران آئے گا تو بدلے گا، تو یہ کوئی نہیں کرے گا. آپ کیسا ملک دیکھنا چاہتے ہیں 5 سال بعد؟ میں تو بس امریکہ کو ہی دیکھنا چاہتا ہوں. تو غریبوں سے بات کرنا چھوڑ دی یا کر رہے ہو آج کل؟ نہیں، میں تو ابھی بھی کرتا ہوں، بٹ اگین جو ریس میں دنیا ہے پاکستان اس میں نہیں ہے. اگر اس ریس میں ہم نہیں تو اس کا مطلب کہ کسی کھاتے میں نہیں ہے. کسی کھاتے میں. پاکستان کی پر کیپٹا ہے $1000 سال، امریکہ کی ہے $45,000 سال، 45 گنا پیچھے. لکسمبرگ کی ہے $1,12,000 سال، 112 گنا پیچھے. تو جو 112ویں نمبر پہ ہے، سنگاپور سے 55ویں نمبر پہ، اس کا تو کسی کھاتے میں نہیں. یار اگر کیپٹا کو چھوڑے بھی، لیٹس سے نوکریوں کو سائڈ پر رکھتے ہیں، اگر ہر ایک پاکستانی چائنیز کی طرح گھر سے کچھ بنا کی چیزیں بیچے نا، وائی ڈو یو ہیو ٹو لک فار کیپٹا؟ ضروری ہی نہیں کہ امریکن لائف سٹائل کو ہم دیکھیں کہ لوگ 45,000 سال کا بنا رہے ہیں، کیوں نہ ہم 45,000 مہینے کا بنائیں. ہر ایک ویژن ہے نا. چائنیز لوگ دیکھے سارے علی بابا پر بیٹھے ہیں، کوئی ہیئر ایکسٹینشن بنا رہا ہے، کوئی صوفہ بنا رہا ہے گھر سے، کوئی کینڈلز بنا رہا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے. کیا ہمارے لوگ بس بہانی اور بریانی ہی بنا رہے ہیں بس. کیسے کنورٹ کریں بہانے اور بریانی سے علی بابا کے اوپر شفٹ ہونے میں؟ 2-4 گالیاں اور دیں. آئی تھنک جو آنے والے بچے ہیں اگر ان کو اس چین سے نکالے تو شاید ہو سکتا ہے، جیسے کہ میں اپنے گھر سے میں نکلا چین سے، کوئی اور بچے ہوں گے جو چین سے نکل جائیں گے. ہو سکتا ہے ایک دن آگے یہ چین ٹوٹ جائے گا. یہ غربت کا ایک چین جو ہے، باپ دادا جو ہے اس کا جو ہے بنیاد رکھتے ہیں، پھر ان میں سے ایک نکلتا ہے کہ اس چین کی نا تارے اوپن کر دیتا ہے. اگر ہر ایک گھر میں ایک بندہ، ایک معاشرے میں، یا لیٹس سے اسکول ایجوکیشن سسٹم میں جہاں پہ مولوی ہو اگر ممبر پہ کھڑے ہو جائے. آج کل ہمارا سارا وائرس جو ہے یہ مسجد اور اسکولوں سے آ رہا ہے. مسجد میں علماء ڈرا رہے کہ زندگی 2 دن کی ہے، یہ مت کرو وہ مت کرو. مسلمان کو جو ہے اللہ نے اس دنیا میں ٹیسٹ کی لے اور مسلمان جو ہے سارا مر رہا ہے. اب آپ 5 منٹ کا خطبہ دیں. مسجد کا دن، آج جمعے کا دن ہے، ہاں، مسجد میں آپ کھڑے ہیں، 5 سے 10 منٹ جمعے کا خطبہ دیں. اگر میں امام ہوں، اگر میں آج آپ امام آج آپ امام ہیں. اگلے میں 5 سے اگر 10 ہوتا، منٹ دیکھیں نہیں میں ہیں ابھی بیٹھے آج ہے کہ
میں اگر میں اگر ہوتا بسم اللہ الرحمن بھائی الرحیم ہمیں نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد، میں سب سے پہلے دیکھتا کہ یہاں پہ کوئی غریب ہے کہ نہیں. بہت ساری غریب بیٹھے ہیں. سارے غریب بیٹھے ہیں. سب سے پہلے تو میں اپنے ساتھ جوتے رکھ کے سب غریبوں کو میں جوتے مارتا. ٹھیک ہے. صحیح ہے. نمبر 1 کیوں؟ جگانے کے لیے، یہ نہیں کہ ڈس رسپیکٹ. اگر میں ہوتا میں ہمیشہ غریبوں کو کہتا کہ غریبوں، اللہ نے اس دنیا میں ہمیں ایک مشن پہ بھیجا ہے، اور وہ مشن ہے امہ کو سپورٹ کرنا. امہ کو کیسے سپورٹ کریں گے؟ باتوں سے تو نہیں کریں گے. خود کو اسٹرانگ کریں گے، بزنسز کھڑے کریں گے، پروڈکٹس بنائیں گے. کنزیومر پوائنٹ آف ویو سے نکل کے ہم کیا بنیں گے؟ کریٹرز. اگر ہم کریٹر بنے تو میرا خطبہ یہی ہوگا. پھر بعد میں جو ہے سب نماز پڑھ کے خلاص. 6.5 منٹ باقی ہیں. جی 6.5 منٹ باقی ہیں خطبے کے. ارے وہ تو ہے، لیکن میں نے ایسے وہ تو میں آرام سے بتاؤں گا نا ان کو. پر یہ ہے کہ اگر مسجدوں میں دین میں جو پیسے کی اہمیت بیان کی جائے، یہ نہیں کہ مولوی خود اچھی گاڑی چلا رہا ہے. کبھی کسی کہاں مولوی چلا رہے ہیں؟ میجورٹی چلا رہے ہیں، میجورٹی تو نہیں چلا رہے، پھر بھی کچھ 2-4 چلا رہے ہیں. وہ بھی پھر بھی اگر نہیں بھی چلا رہے ایٹ تو لیسٹ چلانی چاہیے نا. چلانی چاہیے. آپ نے سعودی کے علماء نہیں دیکھے کتنے شاہانہ زندگی گزارتے ہیں؟ دبئی کے علماء دیکھو کتنے شاہانہ گاڑیوں میں آتے ہیں. ہمارے کیوں نہیں؟ ہمارے بیچارے وہ گاؤں کے سائیکل پہ لوگوں آ کو رہے ہیں. گندم دیتے گندم پہ پلنے والے علماء ہیں ہمارے. اگر اسکول میں آپ دیکھیں وہ آؤٹ ڈیٹڈ ایجوکیشن، سالوں سے وہ رٹا ابھی تو مسجد میں رہو نا. ابھی تو اسکول کے تو یہ دے رہا ہوں بتا میں رہا ہوں نا، مائکروفون آپ کو. اگر مسجد میں مطلب اسکول میں مسجد میں ان کو ہیئر ایکسٹینشن یا چیزیں بنانا سکھانا چاہیے. بالکل، کیوں نہیں؟ بالکل سکھانا. یہ تو کوئی حرام نہیں نا. دیکھیں اسلام میں 5 لاکھ مسجدیں ہیں پاکستان. اگر ان 5 لاکھ مسجدوں میں ہم ایک ایسا ورک سٹیشن بنائے، وہاں پہ طالب علم جو بھی ہو، مدرسے میں حافظ قرآن ہو. ہاں میں جب حافظ قرآن میں جب حفظ کر رہا تھا تو انسٹیڈ کہ اسلام قرآن پاک کے ساتھ ساتھ مجھے کوئی سکل قاری صاحب بھیجتے، جاؤ وہ سالن والا ڈبہ لے کے گھروں سے جو ہے وظیفہ مانگنا سکھا دیتے تھے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے خود جب میں حفظ کر رہا تھا، میں نے اپنے قاری بیچ میں چھوڑ دیا تھا. قاری صاحب کے لیے جو ہے کھانا لے کے آتے تھے. اگر اسی مسجد میں ہم مسجد، جیلوں میں، اسکولوں میں، سب کچھ اگر ہم پروڈکٹیو چیزیں لائے، ملک بدل جائے گا. آپ نے یہ ایل سلواڈور کے پریزیڈنٹ کو دیکھا ہے نا، اس نے جیل میں فیکٹری لگائی ہے، جیل کے اندر جوتے بنتے ہیں، کپڑے بنتے ہیں. دیکھیے سوچ ہونا چاہیے، ویژن. آج امریکہ جو ہے ایل سلواڈور سے کہہ رہا ہے کہ ہمارے قیدیوں کو لے جاؤ، ہم آپ کو پیسے دیں گے. بڑی بات ہے. ہمارا نہ تو اسکول کا یوٹیلائز ہوتا ہے، نہ مسجد کا یوٹیلائز ہوتا ہے، نہ جیل کا یوٹیلائز ہوتا ہے. ہم کس لیے ہے؟ جو مسجد میں تو ہو گئے کارخانے کی ٹریننگ ہونی چاہیے. جس طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صرف نماز کے لیے نہیں جگہ یوز ہوتی تھی، بلکہ ساری میٹنگز وہیں ہوتی. بالکل. اب ہم نے تالا لگائے تھے، نہیں باہر کو ورکنگ اسپیس موجود ہے اور کہہ رہے نہیں ایک اور بنا لو. حالانکہ مسجد میں وائی فائی آن کرو تو کال آن ہوگا. بالکل. کمپیوٹر ہونا چاہیے مسجد میں، ورک سٹیشن ہونا چاہیے ایسا کیپیبل. پروگرام شروع کرو نا، وائی فائی لگوا دو 100-200 مسجدوں میں. لگوا دیں گے، لیکن اب وہ جا کے مسجد کے اندر پب جی کھیلیں گے، جو لڑکیوں سے باتیں کریں گے. کیا یہ قوم ہی ایسی ہے. اچھا گالی دکھا دینا، اس میں لگا دینا قریبوں سائڈ دوسری پہ جائے گا. یہ ایسی قوم ہے کہ ان کو مسجد میں، اگر دیکھیں یہاں امریکہ کی مسجد میں جمز ہوتے ہیں، ورک سٹیشن ہوتا ہے، اسکول ہوتا ہے. ابھی ایڈم سینٹر جاؤ نا، ایڈم سینٹر کے اندر ایک ریسٹورنٹ ہوتا ہے. کہاں ہے یہ جو اسٹرلنگ میں ایڈم سینٹر ہے، وہاں پر جو ہے مسلمان لوگ اپنے کھانے سیل کرتے ہیں، کافی سیل. تو ہمارے لوگوں نے جو ہے دین گڑبڑ کر دیا. بالکل. نماز پڑھ لی، وہ بڑا تالا لگوا کے بعد ختم. ایسا ہونا چاہیے. اگر میں ہوتا میں تو مسجد کا سسٹم ایسے بنا. تو ایک آٹم سینٹر میں بناؤ نا یار، سوات میں بنا لو. ضرورت ہی نہیں اور بنوانے کی نا. وہی سیم اسٹرکچر کو یوز کر کے، یوٹیلائز کر کے اسی کو وہ سسٹم کو امپوز کر دیں گے. مسجد جو ہے ایک پروڈکٹیو چیز بن جائے گی. چلو ایک میں آج آپ سے ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. اگر ہماری مسجدوں میں یہ شروع ہو جائے نا، پھر مسلمانوں کے نام سے دب باہر جگہ کی مسجدوں میں یہ خودکش بناتے ہیں، یہ ٹیررسٹ بناتے ہیں.
ایک ایسا مسجد جب نکلے پاکستان سے کہ ہاں یہ لوگ پروڈکٹیو لوگ بنا رہے، پھر مسجد کا کنسیپٹ چینج ہو جائے گا. ایگریڈ. یس. چلیں اب ہم اسکول کے اندر آ گئے. جناب علی آج شاہد صاحب ہمارے اسکول تشریف لائے ہیں. ٹیچر کچھ جو ہے وہ ہمارے بچوں سے گفتگو کریں گے. بچے جو ہیں وہ 10 سال سے 14 سال کے درمیان میں ہیں. جناب شاہد بھائی میں اگر ٹیچر ہوتا ہو گئے نا اب آپ ہو اگلے گیا 5 ہو گیا منٹ تو ہے نا. آپ میرے پاس 5 منٹ ہے، اگر میں 10 لے لیں. 10 لے لیتا ہوں. میں ہمیشہ بچوں کو رٹنے کے بجائے ان سے پروڈکٹیو کام کراتا. ٹاسک نمبر 1. نمبر 1 ایگزام کے بجائے، تاکہ میں بچوں سے ایگزام لوں، میں بچوں سے ایگزیکیوشن کراتا. میں بچے سے ایگزام کیوں لوں؟ میں اس کو فیل کیوں کروں؟ میں اس کو پاس کیوں کروں؟ میں اسے نمبرز پہ، میں اسے میمورائزیشن پہ کیوں اس کو جج کروں؟ کیوں نہ میں اس بچے کو ایگزیکیوشن کا طریقہ دوں کہ تم اسے ایگزیکیوٹ کرو، یہ چیز مجھے بنا کے دو. تو وہ بچہ کیا کرے گا؟ وہ ریس میں لگے گا کہ مجھے اچھے نمبر چاہیے، یا وہ اس انتظار میں ہوگا کہ مجھے یہ چیز بنانا ہے. تو ایگزام کو میں ایگزیکیوشن میں چینج کرتا، رٹے کو میں پریکٹیکل چیزوں میں چینج کرتا. اور جو مین چیز ہے اسکول میں، جو جسے ہم ڈسپلن کہتے ہیں، ڈسپلن کو میں ہمیشہ ایز اے کریٹر چوز کرتا کہ میرے لیے وہ ڈسپلن بچہ ہے جو کریٹر ہے، رٹا مار نہیں. بچوں سے جو ہے آسان بش دائیں پیر بائیں پیر کی جگہ میں بچوں کو اسکول میں جم دیتا. صبح آ کے جم کرو، جا کے باڈی شاڈی بناؤ، پھر جا کے کلاس میں جاؤ. جیسے امریکہ کی اسکولز میں ہوتے ہیں، جم کلاسز رکھتے ہیں. اس کے بعد جو ہے بچوں کو اے آئی سکھاتا. آج پکڑ کے کل مارنا شروع کر دیں جم کے بٹوں سے. پھر دیکھیں، آپ جو ہے اگر ایک قوم سدھر نہیں رہی تو مارنا تو بنتا ہے. کیوں نہ مارے؟ ہاں مارنا تو بنتا ہے، رائٹ. مرغے ہمیں کتنے بار ہمیں اسکول میں مرغا بنایا گیا ہے. سو یہ ہے کہ مارنا بھی سلوشن ہی، بٹ کبھی کبھار نہ مارنا پڑتا ہے یار. کبھی کبھار جان سے مارنا پڑتا ہے، کبھی کبھار مارنا پڑتا ہے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ کون کہہ رہا ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے کون سن رہا ہے. اگر سننے والا ٹیڑھا ہو تو پھر کہنے رکھ کے لگا دو. ایگزیکٹلی. سو اسکولوں میں یہ ہونا چاہیے. میں ہمیشہ اسکولوں میں کتابوں کی جگہ میں انٹرنیٹ، تاکہ ہر ایک بچے کے سامنے لیپ ٹاپ ہو، ایگزیکیوشن ہے. ہر ایک بچہ جو ہے اے آئی بارٹ سیکھے. ہر ایک بچہ جو ہے پروگرامز بنائے. یہ نہیں کہ رٹا میں نے جو ہے آئی ٹی میں یہ کیا ہے. میں چاہتا ہوں کہ ایک بچہ جو چیز پڑھے وہ مجھے کر کے دکھائے. یہ نہیں کہ میں اس کو ڈگری دوں، جا بیٹا تم نے اس کی ڈگری لی ہے، اینڈ آف دا ڈے تمہیں کچھ آتا ہی نہیں. میں اسکول سے وہ بچے فارغ کراتا جو کچھ بنا کے مجھے دکھا کہ ٹھیک ہے اس کیپیبل اور یہ آگے جا سکتا ہے. باقی جس نے بھی نہیں بنائے وہ ساری زندگی میرے باتیں سن کے نا وہ ہی ول میک اٹ. آپ نے میرا اسکول کی ویڈیو دیکھی ہے؟ نہیں. بتاؤں تھوڑا. جی. اچھا، پاکستان میں 27 ملین بچے ہاں. اسکول نہیں جاتے. اچھا. تو ہم نے 2 سال پہلے ایک اسکول بنایا ہے. اچھا. اس میں سے ساری کتابیں نکال دی. اس میں سے سارے سبجیکٹس نکال دیے. اچھا. پٹائی نکال دی. اچھا. سب سے پہلے اس کو صبح کو دھیان میڈیٹیشن کراتے ہیں، یوگا کراتے ہیں. ہاں. پھر اس کے بعد اس نے ٹاسکیں کرنی ہوتی ہیں. اس کو اچھا. کوئی انگریزی پڑھنے کے لیے اس کو آدھا گھنٹہ اے آئی سے پبلکلی گپے مارنی ہوتی ہیں. اس کے بعد اس کو 1 منٹ کی ایک روز ڈاکیومنٹری بنانی ہوتی ہے اے آئی کی مدد سے. اس کے بعد اس کو روزانہ ایک ٹیڈ ٹاک دیکھنی ہوتی ہے. پھر اس ٹیڈ ٹاک کے اسپیکر کو کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے، جی میں نے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا. کیا بات ہے. پھر اس کو جب وہ 6ٹھی کلاس میں آتا ہے تو اس کو $100 مہینے کا منیمم کمانا ہے. کیا بات. آدھا اسکول کا، آدھا بچے کا. پارٹنرشپ شروع سے کھانی ہے اس کو. 7ویں میں آ کے اس نے $200 منیمم کمانا ہے. 8ویں میں آ کے اس نے منیمم $500 کمانا ہے. اور اگین اسپلٹ ود اسکول پارٹنرشپ ہے. اب جب ہم 6ٹھی میں اس کو لائے تھے تو ہم نے 120 پرابلم اس کو دی ہیں کہ تم نے جیسے آپ نے سلاجنگ پہ فوکس کیا نا، تو اس کو آپ نے پانی، بجلی، سولر، ہم نے اس کو کہا یہ پرابلم تم نے پڑھنا ہے. پڑھنا کیسے؟ روز ایک ٹیڈ ٹاک دیکھنا ہے اسی سبجیکٹ پہ، پھر اس کو اپنے زبان میں سمجھانا ہے. پھر اس نے جس نے ٹیڈ ٹاک دی تھی، جیسے شاہد انور نے ٹیڈ ٹاک دی، اس کو ٹیگ کرنا ہے اور اس سے ریکویسٹ کرنا ہے سر میں نے آپ کی ٹیڈ ٹاک سنی، یہ سیکھا ہے، آدھا گھنٹہ دو نا میں آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کر لوں. تو سال میں 200 اس کے مینٹور بن رہے ہیں جو پانی کے ایکسپرٹ ہیں. اگلے سال پھر بن رہے ہیں، اگلے سال پھر بن رہے ہیں.
9 تک 8 تک پہنچتے پہنچتے وہ 600 ایپیسوڈ کر چکا مینٹرس کے ہوتا ہے. ساتھ کر چکے ہیں پانی کے اوپر. ہوں اور ہم اس کو 6ٹھی 7ویں 8ویں جو پیسے کما رہے ہیں وہ انٹرنشپ کراتے ہیں گوروں کے ساتھ. پاکستان میں کوئی کسی کو اجازت نہیں ہے کسی پاکستانی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں. دور رہو. انٹرنشپ کرنی ہے باہر کریں گے گورے کے ساتھ کریں گے جا کے آپ کی رگڑائی ہو آپ کی پالش ہو. بالکل. تو 4 انٹرنشپ آپ نے پہلے سال میں رگڑا کھانا ہے چھوٹا بننا ہے فری میں کرنی ہے. اس کے بعد پیسے لے کے انٹرنشپ کرنی ہے. اور 8th میں جا کے جب تمہارے پاس 600 مینٹر جمع ہو گئے اب تم نے اسی بزنس کو شروع کرنا ہے اور اس بزنس کو 4 سال گروم کر کے $1 ملین کا امریکہ میں بھیج دینا ہے. اور اسی کے لیے میں یہاں پہ ایک اسکول کھول رہا ہوں جا کے اس کا جو کو فاؤنڈر ہوگا وہ ایک امریکہ میں ہوگا ایک پاکستان میں ہوگا. پاکستانی کمپنی $1 ملین میں بیچنا مشکل کام ہے. امریکن کمپنی ذرا سا نہیں ڈیپینڈ کرتا ہے نا. اٹس ناٹ جسٹ ٹو میک اٹ ایزیئر آن دیم. اینڈ پاکستان میں جو بچے ہیں نا وہ پاکستانیوں میں رہ رہ کے نا پاکستانیت سے باہر نہیں نکل پاتے. جو آپ نے 11 سال پہلے یا 16 سال پہلے پاکستان چھوڑا نا اس سے آپ نے آہستہ 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 اپنے آپ کو کٹ آف کیا. یا میں سرکل میں نہیں جانا چاہتا. تو اس سرکل سے میں ان کو دور کرنے کی بڑی کوشش کرتا ہوں. میں پچھلے سمجھو 25-30 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. تو اب جیسے آپ نے آزاد کا نام لیا عثمان چغتائی سے ملے یہ سب مجھے اپنا ٹیچر کہتے ہیں کیونکہ ان کو دھکے میں نے شروع میں نکالے کہ چل بھائی یہاں سے باہر نکلو. تو کیسا لگا یہ؟ اچھا ہے. میرے بھی بائی دا وے میرا کتاب آ رہا ہے سیم ایسا ہی پیٹرن ہم نے یوز کیا ہے. کہانیاں نہیں ہے بٹ سیم ٹاسک دیے. سو میری دلی خواہش ہے کہ پاکستانی ایجوکیشن سسٹم میں اگر ہم وہ ہمارا وہ ترسٹی کرو نکال کے گریڈی ڈاگ نکال کے اور ہمارا جو وہ کیا ہے معاشرتی علم نکال کے اگر میرا سبجیکٹ ہو سیم کانسیپٹ اس میں میں نے آپ کو ٹاسک دیے کہ یہ ایسے کرنا ہے وہاں پہ ایک ٹاسک پیج ہوگا یو کمپلیٹ اٹ دیٹس اٹ. بچوں جیسا کتاب ہے جیسے آپ نے بنایا ہے. میرا سجیشن ہے ایک اسکول بنا لیں وہاں پہ اور اس میں کوئی کاسٹ نہیں آتی. پاکستان جیسے آپ سے سوات سے ہیں میرا آلریڈی اسکول ہے اس کو کنورٹ کر ایپ اسٹور پہ میرا اسکول ہے. نہیں موبائل نہیں. موبائل پہ مجھے جب سے انٹرنیٹ آیا نا میں جب انٹرنیٹ آیا نا تو انٹرنیٹ کے لانے والوں میں سے ہوں شروع 25 سال 27 سال پہلے. تو میرا جو بیک گراؤنڈ ہے نا میں 7 ملکوں میں کچھ 100 سے زیادہ کاروبار کر چکا ہوں. تو اب میں یہ سمجھتا میں نے جب سے فزیکل اسکول کھولا ہے میں پہلے بڑوں کو پڑھاتا جیسے آپ غریبوں کو کرتے ہیں نا. میں نے سارے بال گنوا دیے کالے رنگ اڑوا دیا لیکن کسی کو سمجھ میں نہیں آئی. بالکل. کیونکہ میں نہ گالی دیتا ہوں نہ جوتے مارتا ہوں تو وہ نہیں سنے. جب سے میں نے اسٹوڈنٹس بچے لیے ہیں 9 10 11 12 سال کے اس کے اندر ڈسپلن ہے. ایک تو اس کے ہارمون نہیں جاگے ابھی تک. بالکل. اس کو ابھی لڑکی نظر نہ آنا شروع 9 سال کے بچے کو لڑکی نظر نہیں وہ آتی. فاؤنڈیشن ہوتا ہے فاؤنڈیشن. سو یو کین ایزیلی بلڈ اٹ. ہاں تو اگر آپ ایک فزیکل اسکول بچوں کا بنا لیں اور سیم کریکولم جو آپ بڑوں کے لیے بنا رہے ہیں آپ بچوں پہ ٹرائی کر لیں آپ یقین کریں یو ول بی آپ کا جو ROI ہے نا وہ اتنا زیادہ ہوگا بچوں پہ. جو میں نے اب سب سے ملنا چھوڑ دیا. نہ میں کسی بڑے سے ملتا ہوں نہ کسی سے نہیں ملتا. میرے صرف بچے اور ٹیچرز بس. مجھے چھوڑ دو کسی کے ساتھ نہیں کیونکہ میں جو میرا ROI بچوں پہ آتا ہے ایسا لگتا ہے میں کسی کو فوٹو کاپی بن رہی ہے میری. بالکل ایسا کاپی کرتے ہیں ایسا. بڑے کو سمجھا کے سر پیٹ لیتا ہوں پہ یار خود ہی سمجھ آ رہا تھا نہیں سمجھ آتا. تو میری سجیشن ہے میں نے عثمان کو بھی دی آزاد کو بھی دی کہ یار تمہارے جو بھی میتھڈالوجی ہیں ایک اسکول $3 لاکھ مہینہ $1,000 مہینے میں $2,000 مہینے میں آپ 50 بچوں کا اسکول بنا کے چھوڑو اور یہی کوریکولم آپ ادھر اپلائی کرو اور دیکھو رزلٹ جو آئے گا نا سال بھر میں آپ کا کھوپڑی ہلنا شروع ہو جائے گی. یہ کیا ہو رہا ہے بڑے نہیں سیکھ رہے اور بچے جو ہیں وہ سیکھ جاتے ہیں. زبردست آج کل کے بچے جو ہے اسمارٹ ہیں بہت تھے. کیونکہ ہمارے اسکول میں ہر بچے کو لیپ ٹاپ دیتے ہیں ہر بچے کو موبائل دیتے ہیں کاپی پینسل ہے ہی نہیں لکھنا ہی نہیں سکھاتے. اچھی بات ہے. جو آج کے حساب سے چیزیں ہیں وہ بلکہ آج کے کیوں 10 سال بعد کے لیے بچہ بنا رہے ہیں. ہاں نہیں ہمارے مجھے یاد ہے جب خوش خطی پہ یہ نمبرز دیں گے کیا کرے. اب دیکھیں میرا ماننا ہے کہ اگر ایک انسان کی خوش خطی ہو نا اور اگر بینک میں کچھ نہیں اگر چیک پہ خوش خطی لکھو تو پیسے نہیں ملتے. میرا خط بہت ہی برا ہے. مجھے ہمیشہ استاد کہتا تھا تمہارا کچھ نہیں ہونا. کیوں تمہارا خط جو ہے بہت گھٹیا ہے. آج وہ گھٹیا خط میں چیک پر لکھتا ہوں پاس ہو جاتا ہے. صحیح کہہ رہا ہوں. ڈزنٹ میٹر خوش خطی کیوں. میں نے کیا کسی ممتاز کو خط لکھنا ہے کہ ممتاز جو ہے امپریس ہو جائے کہ شاہ جہاں شاہد انور کی خوش خطی دیکھو. Who cares؟ اچھا ایک سوال آپ کو بھی ہم شور بہت لوگ تنگ کرتے ہوں گے. پیسے کی لالچ صبح سے شام تک استادوں کو یہ پرابلم ہے کہ
آپ لوگوں کو پیسہ کمانے پہ لگا رہے ہیں. ارے بھائی تو تم پڑھاتے کیوں ہو؟ ڈاکٹر کیوں بنا رہے ہو؟ انجینئر بنا رہے ہو؟ پیسوں کے لیے پڑھا رہے ہو؟ میرا تو خیال ہے کہ ہم منافق ہیں، منافقت کرتے ہیں کہ سچ بولے نا کہ یار ہم پیسوں کے لیے پڑھا رہے ہیں، نہیں، علم کے ہپوکریسی لیے نا، تو نہیں پڑھا رہے. بالکل. تو آپ اس پہ کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھیے دنیا میں جو ہے ہپوکریٹ لوگ بہت ہیں. جو بندہ کہے پیسہ سب کچھ نہیں، پھر یہ صبح کام پہ کیوں جاتا ہے؟ یہ تو ہے نا. اگر لوگ کہتے ہیں پیسہ سب کچھ نہیں، پھر یہ جتنے بھی دین کے ریلیٹڈ علماء دیکھو قرآن سکھانے کی فیس لیتے ہیں، کوئی بھی فی سبیل اللہ نہیں پڑھاتا. اگر نان پروفٹ آرگنائزیشن بھی دیکھے، ایوری بڈی از میکنگ منی. سو باٹم لائن پیسہ ہے. چاہے وہ دینی حصہ، اگر پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا پھر ہم سے حج کی کیوں پیسے لیتے ہیں؟ زمزم پانی ہم پہ سیل کیا جاتا ہے، احرام ہم پہ سیل، ہمارا کفن ہم پہ سیل کیا جاتا ہے، قبر پہ جو وہ لگتا ہے اوپر کیا، ہاں وہ پیسوں سے. اللہ نے بنایا ہی پیسہ ہے. جب ہمارے خالق نے پیسہ بنایا ہے تو ڈینائی کون کرتا ہے؟ یہ تو وہی کرے گا جو بنا نہیں سکتا. وہ بندہ کہے گا کہ پیسے پہ لگا، جو خود کچھ نہیں کر سکتا نا وہ ہمیشہ نیگیٹو رہتا ہے. میں نے تو آج تک کسی بلینئر کو نہیں دیکھا جو کہ پیسہ سب کچھ نہیں. اپنے اندر ٹھہراؤ کیسے پیدا کیا آپ نے؟ میں بہت ہی سمپل رول اپلائی کرتا ہوں. لوگ جو بھی کہتے ہیں میں لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا. اپنے لائن میں رہتا ہوں، سرکل میں رہتا ہوں. فوکس کیسے کرتے ہیں؟ فوکس کافی پی کے. خالی کافی پینے سے کافی ہاں چلو بھائی کل سے چائے بند کرو، کافی شروع کرو. شاید کی کافی آ رہی ہے نیکسٹ. دیکھیے جو کسائی سب سے زیادہ کافی جو ہے مزدور طبقہ ہی پیتے، کیونکہ وہ چوکیداری کرتے they need to stand up. پر انسان جب ذمہ دار ہوتا ہے نا، جب وہ جاگ جاتے، اس کی جو شعور ہوتی ہے، جس میں یہ احساس ہوتا ہے کہ مجھے معاشرے میں کچھ کرنا ہے، وہ انسان ہمیشہ فوکس ہوتا ہے. وہ شعور ہی اسے فوکس دیتی ہے کہ تم نے یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ڈسٹریکشن سے دور رہے. شعور یا گول؟ دیکھیں تو گول شعور سے ہی آتا ہے نا. بہت سے پاکستانیوں کا گول ہٹا کے ہول پر فوکس ہوتا ہے، وہ تو ڈیفرنٹ چیز ہے. جب شعور انسان کا ہو تو گول خود بخود سیٹ ہو جاتا ہے. اب گول کی بھی لمٹ ہے. لوگ بڑے گولز رکھتے ہیں، کچھ چھوٹے گولز رکھتے ہیں. گول کون سا ہونا چاہیے، چھوٹا بڑا؟ میں بولتا ہوں کہ گول کی کوئی لمٹ نہیں ہونی چاہیے. بڑا ہونا چاہیے. بہت بڑا ہونا چاہیے. کتنا بڑا ہونا چاہیے؟ تاکہ جس کی حد ہی نہ ہو. اگر حد ہی نہ ہو تو یو کیپ گروئنگ. حد ہو گئی تو نہیں ہوتی حد. رک جاؤ گے. نہیں ہوتی حد. اگر ہوگی تو سیلف امپوز حد ہوگی نا. دیکھیں انسان جو ہے، میں آپ کو حد کوئی نہیں ہوتی. اگر ہم اس سوچے ایلان مسک کی نیٹ ورتھ $400 بلین، کتنے سالوں میں $400 بلین بنائے؟ 22 سال. 22 سال. ایک عام انسان جو ہے $1 ملین بنانے میں کتنا وقت نکالتا ہے؟ 1000 سال. تو جو چیز 22 سال میں $400 بلین ہوا تو 1000 سال کا آپ خود حساب لگائے. ہر ایک چیز ڈویبل ہے، اس دنیا میں ہو چکا ہے. پر یہ ہے کم بختی ہے کہ ہم وہ بہانے اور جو ہے وہ طریقے نہیں اپناتے. لوگ کہیں گے نہیں ایلان مسک لکی تھا، یہ ہے اس نے یہ کیا. کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کا شعور یا وزڈم کیسے جاگا؟ میرے غربت سے. میں نے اپنی ماں کو جو ہے ہر صبح ہمیں وہ رات کے روٹیاں پانی میں ڈبو کے پھر سے گرم کیا. جو ہے چائے میں دودھ کی جگہ 1 کپ دودھ ہوتا تھا اور 5-6 کپ جو ہے واٹر ہوتا تھا. میرے بڑے بھائی کے کپڑے مجھے دیے جاتے تھے. تو بچہ ہوتا ہے نا، جیسے کہ آپ نے کہا کہ اثر کرتی ہے. سب سے زیادہ غربت کا اثر بچے پر ہوتا ہے. اب ڈیپینڈ آپ پہ کرتا ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو جو ہے ایسی نالج دینی ہے کہ وہ چین توڑ دے، یا اپنے بچے کو ساری زندگی یہ دکھ کی کہانیاں کہ کوئی نہیں تمہارے باپ نے بھی ایسا کیا تھا، تم بھی وہ راستہ اختیار کرو گے. تو آپ کا کیسے ٹوٹا؟ یعنی اتنے سارے غریب بچے ہیں، وہ کیوں نہیں توڑ پا رہے؟ نہیں، بہت سی غریب بچے ہیں جو انہوں نے ٹوٹا ہے، بلینئرز بنے ہیں. بہت سارے زیادہ ایسے ہیں جو نہیں توڑ پائے. اب میں ان کو کیا معجون کھلائیں؟ ان کو کون سا کرنا، دیکھیں کرنا کیا ہے؟ کھانے سے کچھ نہیں ہوتا. ڈیپینڈ کرتا ہے کرنے والے پہ، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس چیز کو سیریس کتنا لیتا ہے. ایسے غریب لوگ ہیں. آپ دیکھیں، میں آپ کو بلینئرز کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ امبانی جو
اٹھے ہیں، یہ بڑے بڑے لوگ، آپ ایگزامپل دیتا نہیں ہوں. وہ سب ٹھیک ہے، شاید میں یہ نہیں کہہ رہا ان سے، آپ سے میں آپ سے متفق ہوں، لیکن بائی مطلب 10,000 یا 1 لاکھ میں سے ایک نکل رہا ہے نا. تو اگر دیکھیں 1 لاکھ غریب جو ہیں اس میں سے 9 لاکھ اگر 1 99 لاکھ غریب اپنا سرکل توڑ کے، سرکل توڑیں سب سے پہلے. ہاں سب سے پہلے، آج کل ہر ایک غریب جو ہے ان کا یہ سوچ ہوتا ہے کہ مجھے باہر ملک جانا ہے، باہر ملک میں پیسہ لگا دیتا ہے. میرا یہ گول ہے کہ دیکھیں باہر ملک جانے سے سرکل بدلنا ہے نا، پھر باہر ملک میں مزدوری کرنی ہے. وہ سرکل پہاڑ پر موو ہو جاؤ، وہ ویزے کے پیسے پہ ایک ٹینٹ لگا کے وائی فائی لگوا لو، وہاں سے کام کرو. ہاں پہاڑ پہ رہ کے اگر کچھ نہیں کرنا، لکڑیاں وہاں سے کاٹ کے نیچے شہر والوں پہ لکڑیاں بیچو. باہر جانا گول ہے، رائٹ؟ غلامی گول ہے، رائٹ؟ تو اگر سرکل ٹوٹے اور لوگوں سے وہ کنیکشن ٹوٹ جائے، پھر انسان اور بھی جائے، کیونکہ یہ لوگ ہی ہوتے ہیں معاشرے میں کہ آپ کی ناکامی کا سب سے بڑا جو ہے برک یہ ہوتے ہیں. اگر آپ نے ایک برک پکڑ کے ناکامی کا رکھتے ہیں. لگایا، 100 برک وہاں لگا دیتے ہیں، موو نہیں ہوتا. پھر اپنے اندر وہ طاقت کیسے پیدا کریں کہ وہ سرکل توڑ دیں؟ وہ طاقت، اور تو میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ آپ وہ کام نہ کریں جو دنیا کی 99.9% لوگ کرتے ہیں، تو آپ خود بخود طاقتور ہوگی. دنیا کے 99.9% لوگ کام پر جاتے، آپ مت جاؤ، خود بخود طاقت آ جائے گی آپ پہ. اب آپ کہو گے کہ اگر کام پہ نہیں جائیں گے، کیا کہیں گے؟ پتے کھاؤ، بکری بن جاؤ، اس میں کیا ہے، مچھیرا بن جاؤ. میں ایک ایک کوشچن ہوتا ہے، لوگ کہتا ہے کہ ہم کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں کھانا ملے. سمندر کسی کے باپ کا ہے، مچھلی پکڑ کے رات کو کھا جاؤ، کھانا ہے، رائٹ؟ صحیح ہے. اپنے گھر میں جو ہے ایک باغ بناؤ، کدو اگاؤ، گندم اگاؤ. لیزی ہو چکے ہیں نا. اگر کھانے کے لیے بندہ کام کرتا ہے تو سب سے زیادہ جاب پہ پرندے ہوتے ہیں. پرندہ صبح اڑ کے جو ہے کتنی محنت کرتا ہے، اپنے گھونسلے میں کھانا لاتا ہے. میں بولتا ہوں اگر انسان کو بدلنا ہے نا، 20 سے زندگی سیکھو. 20 کتنی محنت کرتی ہے، ساتھ مل کے جو ہائبرنیشن، جو ٹھنڈ کا وقت آتا ہے یہاں پر وہ کھانا سٹور کرتے ہیں. وی شوڈ لرن فرام دیم. بٹ ہمارے لوگ ہینڈ ٹو ماؤتھ، جو بندہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوتا ہے اس کا کچھ نہیں ہوتا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں تو حیران ہو رہا ہوں کہ 30 سال کی عمر میں اتنا وزڈم کہاں سے چوری کر کے لایا تھا. I mean, آپ ماشاء اللہ، میں نے تعریف تو سنی تھی ہمبلنس کی، لیکن یو جینیون. میں سوشل میڈیا پہ ہمیشہ لوگوں کو اس لیے دکھاتا ہوں تاکہ لوگ جو ہے ایک الگ سائڈ دیکھیں. اگر سوشل میڈیا پہ میرا یہ سائڈ لوگ دیکھیں، نو ون ول ٹیک می سیریس. کوئی مجھے سیریس نہیں لے گا. تو ویڈیو ڈیلیٹ کر دوں. کر دے. جی یہی بات ہے. تو وزڈم کہاں سے لے کر آئے کہ یہ بھوک نے سکھایا، راتوں نے سکھایا، ڈنڈوں نے سکھایا؟ سب سے وزڈم تو بہت مشکل سے آتا سب سے بڑا گول جو ہے اس میں رول امی کا ہے. امی نے ہمیشہ جو ہے اچھی تربیت دی ہے، دینا سکھایا ہے. سو سب سے پہلے تو گھر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. بہت سے ایسے، پیسہ جو ہے میگنیفائر ہے، اچھے کو اچھا بناتی ہے، حرامی کو حرامی بناتی ہے. اگر دینے والا جو ہے اگر وہ مالدار ہو جائے اور دیتا ہے، اگر خراب انسان مالدار ہو جائے اور خراب ہو جاتا ہے. سو سب سے پہلے گھر میں جو ہے جو ٹریننگ ملتی ہے وہ رہ جاتی ہے ساری زندگی. گھر سے جو ہے وہ سیکھا، باقی امیر بنا، خود جو ہے اپنے ٹھوکروں سے اور جو ہے لوگوں کی غلطیوں سے بھی کچھ سیکھا. آپ جیسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے آپ لوگوں سے سیکھا. میں تو ہمیشہ ہر دن سیکھتا رہتا ہوں. بیوٹیفل. آئی مین اللہ. اور کسی نے آج کس کی میں کوٹیشن پڑھ رہا تھا کہ کاش کہ تمام امیروں کے بچے غربت میں ٹائم گزارے. کسی ڈیل کارنیگی کی یا کسی بڑے اس کی تھی، کیونکہ جو چیز انسان بھوک سے سیکھتا ہے نا وہ کسی سے نہیں سیکھا. وہ کسی جگہ سے نہیں سیکھتا. مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں تم بہت غرور کرتے ہو، اللہ ایک دن تمہیں گرائے گا زمین پہ. میں زمین سے اٹھا ہوا انسان اگر پھر گر جاؤ کیوں کہتے پھر اٹھ جاؤں. پھر اٹھ جاؤں گا. مجھے تو غربت کا ڈر ہی نہیں. غربت سے تو امیر ڈرتا ہے، کس نے دیکھی نہیں ہے نا، اور یہ کیا ہوگا یہ کیا ہوگا. اگر یہ سب چلا جائے میں جہاں تھا پھر سے وہاں جاؤں، پر ایٹ لیسٹ وہ ٹیسٹ تو آئے نا.
وہ چیز تو ایکسپیرینس کیا. اب مجھے پتا ہے کہ اس راستے پہ جانے دوبارہ چلا جاؤں. یہ اتنا جو خوف ہے قوم میں، اتنی خوف زدہ، پھر نہ آپ کو بہادر قوم بولتی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ بزدل قوم ہی کوئی نہیں. نہیں دیکھیں جو لوگ خود کو آپ نے ہمارے پاکستانی دیکھے نا جب باہر ملک جاتے گوروں سے کہتے تم نا اسپیکر پہ کہو کہ پاکستان زندہ باد. میں تمہیں جب سے پہلے نا گورے نے بھی پاکستان کی جو ہے تعریف کی ہے. دس از واٹ وی آر. لوگ ہمیں جانتے نہیں. خود کو جو قوم غیرت مند کہتی ہے نا وہ دنیا کے سب سے بڑے بغیرت ہوتے ہیں. تعریف تو وہ ہوتی ہے جو دوسرا بندہ تمہاری کرے. اپنی منہ سے میاں مٹو بنے. کیا بات ہے یار. ایسا نہیں. ڈر جو ہے غربت کی سب سے بڑی ڈر ہے. اگر آپ کے اندر ڈر ہے اور اگر آپ کے اندر آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں اور آپ کہتے ہو اگر نہ ہوا تو سب سے بڑی جو چیلنج غریب کو ہوتا ہے جو ذہن میں خود کو سب سے پہلے فیل کر دیتا ہے. ایک چیز شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر فیل ہو جاؤ تو تم نے تو ابھی شروع ہی نہیں کیا. فیل کے کنکلوژن پہ تم کیسے پہنچے. کہتے نہیں بیک اپ پلان تو ہونا چاہیے. دیر از نو بیک اپ پلان. تم نے بیک اپ کیوں کرنا ہے. ہے ہی نہیں کچھ تمہارے پاس. ہاں یہیں سے تو شروع ہو رہے ہو. اس سے زیادہ ہاں. کیا نیچے جاؤ گے. اگر ہار گئے تو کیا ہوگا. ہار گئے رائٹ. کس سے ہار رہے ہو. اپنے آپ سے ہارنا ہے. انسان کا جیت بھی ہے. دیکھیں انسان کو یہ نہیں پتا. جب انسان کا مقابلہ ہم سوچتے ہیں نا کہ میرا مقابلہ جو ہے پپو کی بیٹی سے ہے, میرا مقابلہ جو میرے چچیرے بھائی سے. انسان کا مقابلہ خود سے ہوتا ہے. جب خود انسان سامنے ہوتا ہے نا وہی مقابلے میں مزہ آتا ہے. اگر جیتے تو خود سے جیتے, اگر ہارے خود سے ہارے. یہ کرکٹ کا میدان تھوڑی ہے جہاں پہ ایموشنز ہے. یہ زندگی ہے اور زندگی کا کھیل جو ہے اٹس اے سیریس گیم. خوف کیسے نکالیں ان کا. خوف ہاں یعنی نیچے سے لے کے پرائم منسٹر تک بیچارہ خوف میں مبتلا. یہ نہیں ہے کہ اوپر والا نہیں. وہ بیچارہ بھی بیچارہ ہر وقت ڈرا رہتا ہے وہ کیا کر لے گا, سیٹ چلی جائے گی میری. اور یہ صرف یہاں بھی مصیبت ہے. دیکھیے قوموں سے خوف کو ہٹانا اس قوم کو جو ہے لالچ دینا ہوتا ہے. اچھا اس قوم کو لالچ دو. اس قوم کو آگے بڑھنے کی جو ہے صلاحیت دو. اس قوم کو جو ہے ہمیشہ کہو کہ تم کر سکتے ہو. اب ایک قوم ایک قوم برباد ہے, اس قوم کے لیے تم چندے مانگ رہے ہو, اس قوم کے لیے تم بھیک مانگ کے بینکوں سے قرضے. اگر یہ میری قوم ہوتی سب سے پہلے تو میں ان سب کو گولی مار دیتا کہ یہ غریب کیوں ہے. سیکنڈ اگر ان پہ یہ محنت مشکل ہوتی میں اس کے لیے قرضے نہیں لیتا. میں ان سب کو کہتا کہ نکلو. میرے حکومت میں کوئی بھی بندہ اگر شیخ کا غلام ہوتا میں اس کو جو ہے سرعام پانسی دیتا کہ تو کیوں غلامی کرنے جا رہے. اپنے پاس زمین ہے, کھانا ہے, سبزیاں اگائیں گے, پانی ہے, پڑوسی دیش کو سیل کریں گے جیسے میکسیکن لوگ کرتے ہیں. اپنی میکسیکن یہاں دیکھے نا کتنی محنتی قوم ہے, کیا کیا کام نہیں کرتے. ساری سبزی وہاں سے آ رہی. میں اپنے قوم سے سبزیاں بیچتا. ہاں بریانی نہیں, کیونکہ انگریز کو نہیں پتا کہ what is بریانی. اب یہ بھی غلط بات ہے. ہمارے دیسی لوگ آ جاتے ہیں پشاوری چپلی کباب. میں بولتا ہوں جب بھی امریکہ ہو نا ہاں ان کو سرو کرو, سرو دیم. اب انگریز کو کیا پتا what is پایا. انگریز کیا بریک فاسٹ میں پایا کھاتا ہے, چنے کھاتا ہے, نان کھاتا ہے. تو وہ دور رہتے ہیں. پاکستانی یہاں کے بھی پاکستان میں رہتے ہیں. یہی ہم وہی کے وہی رہ جاتے ہیں. وہ جو ہے ہمیں پتہ نہیں 2 ٹکے کا جو ہے شان مسالہ کس نے بنایا اس کو بھی مار دینا چاہیے. یہ ریسیپی ہے. اچھے میرے دوست ہیں, ایسا نہ کرو. اچھا آپ کے دوست ہیں, چلو پھر کو اچھا ہوا. بہت اچھے مارنے میں آدمی اور بھی ایسا آج کی دعا کریں, آج کل بیمار ہیں. جو کسائی میں بولتا ہوں کہ اس قوم کو میں پروڈکٹیو بناتا. میں نے ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ آپ شان مسالہ کے ساتھ ساتھ ایک گورا نام رکھیں ہاں اور $1 کی جگہ $15 کا ڈبہ بیچیں. بالکل گورے کی ریسیپی بنائیں. بالکل وہی نہاری کو آپ سٹو کر دیں. ہاں سٹو کر دیں. وہ نہاری ان کے جو خوشی سے کھائے گا. ان کا جو وہ کیا ہے ان کے ربز ہوتے ہیں ڈفرینٹ, ان کے لیے بنائے نا. آپ کو ضرورت ہے کہ صرف پاکستانیوں کے لیے کھانے بنا رہے ہیں. بھائی مسالوں کے لیے انگریز پاکستان آیا. بہت یہ ہم لوگوں سے اچھے کھانے کھاتے ہیں. تو ان کے مسالے ان کے ڈبے بھی بنا کے بیچو, سیزننگ بیچو اور آگے جاؤ گے. آپ دیکھو ان کی سیزننگ کتنی پاپولر ہوتی ہے. ان کا جو ہے کریب کے لیے ڈفرینٹ سیزن ہوتا ہے, ان کا سالمن کے لیے ڈفرینٹ سیزن ہوتا ہے. ان کا یہ ہم سے زیادہ سپینڈ کرنے والے لوگ ہیں. ہمارے لوگ تو ہاں ہمارے لوگ تو چائے کی پتیوں میں 2-3 بار چائے بناتے ہیں. صحیح بول رہا ہوں. تو یہی قوم
اگر میں ان کا سربراہ ہوتا میں ان کے لیے قرضہ نہیں بالکل لیتا. بھائی 2-4 دن بھوکا رہ لو کوئی ہاں مسئلہ نہیں ہے, پتہ تو چلے کیا ہوتی ہے. بالکل, میں ان کے لیے میں آئلینڈس پر جاتا ہوں, میں نے ان کے کلچر سے ایک چیز سیکھی ہے. آئیلینڈ, آئلینڈس یہ جتنے چھوٹے چھوٹے آئلینڈز ہوتے ہیں نا, اچھا یہ جو ہاں کیریبینز, بالکل, میں نے ان سے ایک ان کے کلچر میں یہ ہے کہ وہ لوگ کنزیومر نہیں ہیں. میجورٹی ان کے جو کھانے ہوتے ہیں نا, جا کے مچھلیاں پکڑتے, ان کا جو مین ڈش دیکھو نا, سارے ان میں مچھلی ہوتی ہے, سی فوڈ ہوتا ہے, خود جا کے پکڑتے ہیں. تو میں بھی اس قوم کو ایسے کرتا کہ ان سے سبزیاں اگواتا, ان سے چائنیز کی طرح چیزیں بناتا, ڈیفرنٹ ٹاسک ان کو دیتا. کسی کو جو ہے پلمبر بناتا, کسی کو جو ہے کیبنٹس پہ لگوا دیتا کہ بھائی تو کیبنٹ بنا, میں باہر بیچوں گا. امریکہ میں کیبنٹ جب آپ ایک کچن بناتے $3-4 لاکھ کا ایک کچن بنتا ہے. ہمارے ہاں کتنے اچھے کیبنٹس بنتے ہیں. ان کو میں علی بابا پہ سیٹ کرواتا ہے, اپنا ایک ایپ بناتا. لوگو سورسنگ, اگر چائنا بھی ہمارا پڑوسی ملک ہے نا, تو میں بھی پڑوس میں یہ کرتا. کس نے روکا آپ کو؟ حکومت تو ہے آپ کی. آپ کے کتنے فالوور ہیں؟ میرے اراؤنڈ سوشل میڈیا پہ 2 ملین, تو انسٹاگرام پہ ہے. بوسنیا کے پریزیڈنٹ تو ہو گئے آپ. نہیں, وہ تو میرے میجورٹی فالوورز انڈینز ہے. اچھا, وہ تو تو فالوور ہے نا, سب اللہ کے بندے ہیں. کوئی بھی بالکل, بنا لے یار کیبنٹ, تو پاکستانی بنا ہاں یا انڈین بالکل بنا, کیا فرق بالکل پڑتا بالکل بالکل. ہے؟ شروع کر دو حکومت. یار مجھے نا گدوں پہ حکومت نہیں کرنی. اب جو ہیں وہی ہیں. ہمارے ایک ٹیچر ہیں, میں ایک ویڈیو ڈھونڈ رہا تھا کہ بہت فرسٹریٹڈ تھا لوگوں سے. ان کے کوئی 1 لاکھ لوگ کام کرتے ہیں ان کے پاس. تو ان سے کسی نے کہا آپ کو کوفت نہیں ہوتی ان لوگوں سے کام کراتے ہوئے؟ میں نے کہا میرے جتنے بھی فالوور ہیں نا, وہ لنگڑے, لولے, کاڑے, اندھے, بہرے ہیں, لیکن میرے ہیں. بالکل تو اب پروردگار نے مجھے 1 آنکھ زیادہ, 1 آن زیادہ اور 1 ہاتھ زیادہ دیا ہے, تھوڑی عقل زیادہ ہے, تو میں اسی لیے تو میری بات مانتے ہو, بالکل بالکل تو میں بالکل. اندھوں میں کانا رہ جاؤں. ہاں بالکل. تو اب بجائے اس سے کہ ان کو فرسٹریٹ ہوں, بھائی یہی ہیں, اب ان سے کام کیسے لینا ہے, یہ آپ کا کمال یہ ہے. آپ کا کام ہے. بالکل گدھے ہیں تو بھائی گدھے کی کھال بیچو. بالکل, ہاں بالکل سوچو بالکل. اس کے اوپر, کیونکہ آپ جوان ہو, ابھی آئیڈیاز سے بھرپور ہو, وائز ہو. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز آزمائش ہے نا, بالکل ایگزام ہے. تو اگر آپ کو اپورچونیٹی مل گئی, آپ کو مقام مل گیا, دولت بھی مل گئی, وزڈم بھی مل گیا. وزڈم تو بڑی مشکل, اس عمر میں وزڈم مشکل ہوتا ہے. اور صبر, ہاں ہاں ٹھہراؤ, وہ بھی آ گیا. ہاں ہاں. تو بھائی تمہارا تو ایگزام لمبا مجھے لگ رہا ہے, آگے امتحان دیکھتے ہونے ہیں. والا ہے. اللہ مجھے آسان اچھا کرے. لگتا ہے, مجھے ایگزام بہت خوبصورت لگتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ ایگزام ہر ایک غریب پہ لائے. تو تم علی بابا تم جیک ماں بن جاؤ نا وہاں کے. بن جائیں گے انشاءاللہ, انشاءاللہ ان سے آگے جائیں گے. انشاءاللہ لازم کیوں ہے جیک ماں بن کے, بھیا وہاں تک تو پہنچو نا. ہاں پہنچ جائیں گے. اگر وہ پہنچائے میں بھی پہنچ جاؤں گا. اس نے 25-30 سال لگائے. ہاں میں 40 سال لگوا دوں گا. ٹھیک میں اس سے کم وقت میں کر دوں. آج کل تو جلدی کر اس دو, وقت AI اس کا کے زمانہ پاس اس کے پاس وہ چیزیں نہیں تھی جو آج ہمارے ہے. پاس ہیں. ہم اس سے فاسٹ کر سکتے ہیں. Agreed. ہاں چلیں آپ کوئی سوال کر لیں بھائی. میں تو آپ تو بھائی زیادہ ہو چکے ہیں, نہیں, میرے آپ پاس تو کوئی ہے نہیں استاد دینے ہو. کے لیے. اب آپ استاد سے کیا سوال ہے؟ آئے ہائے آئے ہائے, ابھی تک کہاں سے استاد ہو گئے آپ؟ میرے استاد بنے بن ہوئے. گئے آپ. اچھا بن گئے آپ. جو ہے 15-20 منٹ میں انسان بن جاتا ہے. اچھا جی چلیں, بدلا کرے کچھ سیکھ لیا. میں نے تو ہاں. کچھ نہیں سکھایا آپ کو. میں تو خوش ہو رہا ہوں. مجھے جی شکر ہے پروردگار کا کہ ایسا اللہ تعالیٰ نے ایک اور عجوبہ, عجیب ہی ہو نا آپ, عجیبو غریبو, کہ پیدا کیا اس ملک میں رینڈملی, جو کہ لوگوں کو گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اپنا ٹائم دے رہا ہے. مجھے بہت سارے لوگوں نے بہت ساری باتیں آپ کے بارے میں بولی ہیں, تو میں بری چپ ہوگی رہتا ہوں. مجھے پتا ہے. میں ایک کان سے سنتا بالکل ہوں اور بالکل دوسرے باہر بالکل نکالتا ہوں. میں بالکل. کہتا ہوں بھائی جو کام ہاں اچھا کر رہا ہے دوسرے وہ اچھا ہے, چاہے کسی بھی مقصد کے لیے کر رہا ہے, ڈزنٹ میٹر. میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, جی ان ٹچ رہیے گا, انشاءاللہ اور میرے اسکول پہ نظر رکھیے گا, کیونکہ یہ انشاءاللہ ایک ضرور. انٹرسٹنگ آپ کے گولز کے قریب کا پروجیکٹ ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. اور میرا جو اسکول کا مقصد ہے نا, وہ یہ کہ جیسے کوئی شاہد انور غلطی سے پیدا ہو رہا ہے, کوئی اسٹیو جاب غلطی سے پیدا ہو رہا ہے, کوئی جیک ما غلطی سے پیدا ہو رہا ہے, غلطی سے نہیں ہونا ہے. نہیں یہ دیکھیں, ڈیزائن کرنا ہے, بالکل سسٹم بالکل. بنانا ہے کہ جو اندر جائے گا وہ کوالٹی کی پروڈکٹ نہیں, باہر اگر نکلے وہ گا. لوگ بنے بھی وہ غلطی سے نہیں بنے. ان کی اگر ہم بچوں کو جو ہے غلطی سے مراد ہے کہ جیسے فار ایگزامپل ہم ڈینٹسٹ بناتے ہیں, اسکول ہے, ڈاکٹر بناتے ہیں, اسکول ہے, لائر بناتے ہیں, اسکول ہے,
بچپن سے جیسے آپ کو اچھا کرکٹر بننا ہے تو بچپن سے کھیلنا پڑے گا. بالکل بالکل. بچپن سے بزنس یا ڈسرپٹر ہم نہیں بنا. نہیں یہ تو یہ نا مسئلہ ہے نا ہمارے اسکول میں نا ہمیں میں تو اپنے اسکول کی بات کر رہا ہاں ہوں, ہمارے اسکول کا ایجوکیشن ہمارے میجورٹی, کیونکہ آپ کا اسکول تو ایک لمیٹڈ بچوں کو ہوگا نا, میں میجورٹی بات کر رہا ہوں کہ اسکول میں جو ہے کتابوں میں ہمیں پاکستان انڈیا کی جنگ, ہم ہمیشہ بہادر تھے, ہم نے ان کے ساتھ یہ کیا, راشد منہاس نے یہ کیا تھا کافی ہوا جھوٹ میں, ہے, ذرا گوگل کر لینا. ہاں راشد منہاس نے ہوا میں یہ کیا تھا, قائد اعظم نے کیا. انسٹیڈ آف دوز اسٹوریز اگر ہم بچوں کو جو دنیا میں کامیاب اسٹوریز بتائیں, مے بی وہ بچہ جو ہے اسے پروسیس کر لے. اگر ہم بچے کو ایلان مسک کے بارے میں بتائے کہ اس نے پے پال بیچ کے کتنے بڑے بڑے خطرے لیے, لاسٹ $100 ملین تھا وہ راکٹ اڑایا, اگر وہ اڑ جاتا وہ برباد ہو جاتا, بٹ پھر بھی اس نے لاسٹ 100 ملین لگائے. ہم اگر اسٹیو جاب کا, اگر ہم جو ہے گوگل سی ای او کے بارے میں, اگر امیزون کی سی ای او کے بارے میں بچوں کو یہ بتائے, مے بی ایک بچہ اٹھ کے جیف بیزو بن جائے. پر اگر یہ کہانیاں کہ ہم نے انڈیا کے ساتھ یہ کیا تھا, ہم نے یہ میزائل چھوڑے تھے, تو بچہ کیا کرے گا. چلو میں کتاب ایک بنواتا ہوں, اس انشاءاللہ میں یہ سب کو ڈالتا ہوں, 1000 کتابیں بانٹنا تمہارا کام. انشاءاللہ ٹھیک ہے, ضرور انشاءاللہ. چلو شکریہ شاہد, تھینک یو سو مچ. امیزنگ میٹنگ یو, خوش رہو, اور آمین. اللہ آپ کو اسی طرح سویٹ رکھے آمین. اور زیادہ جلا نہ دے, اور جل کے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ اور نکھار آئے گا آپ میں, بالکل کندن بالکل بنتا ہے نا سونا جل جل بالکل کے, بالکل بالکل. تو اللہ میں آپ کے آمین آپ کو استقامت بخشے. آمین. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ.